ساتھ میں بولو نا، ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے، ایک آواز سے کہو حسین کا دامن۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے بڑے لوگ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کسی بات اتنے میں حضرت حسین آئے، کون آئے؟ حضرت حسین آئے اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی، چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے، یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے، یہاں میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا، پھر کہا حسین بھی آئے تھے، کہا حضرت حسین آئے تھے، پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے، کہا بھیج دیا، کہا نہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے، کہا حسین میری ملاقات کریں گے، حضرت عمر امیر المومنین کہتے حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے، کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں۔ کہاں جا رہے معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے، جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت حسین باہر آئے، اے میرے پیارو، امیر المومنین حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر، حضرت حسین کے پاؤں، حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان ہے۔ اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا، جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے، کون؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے، آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا، کہا تیرے نانا محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے، بولتے جاؤ صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ، کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا
پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے، شہید ہوئے، آج بھی زندہ ہے۔ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے، 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتا چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیاروں، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے کتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا، میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، ب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب وہ بڑے بیٹے کے جنازے کو لایا گیا، ان کے بدن مبارک کے ٹکڑے لائے گئے، ابھی تو حضرت حسین اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کہ پیچھے سے کہیں رونے کی آواز آئی، ارے کون رو رہا؟ خیمے میں گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، یا تو ان کی دودھ پینے والی عمر تھی یا 2 سال کی عمر تھی، مگر پانی نہیں ملا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے، اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا، اور گود میں اٹھا کے آگے دوڑتے گئے، دشمنوں کے قریب پہنچ گئے، اور جا کر کہا سنو تم کو مجھ سے دشمنی ہے نا، آپ لوگ مجھے پانی نہیں دو گے نا، آپ لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ میں نا، یہ 2 سال کا بچہ یا دودھ پیتا بچہ، اس کا آپ سے کیا مطلب ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے سامنے سے ایک تیر آتا ہے، آ کر بچے کے دماغ پر لگتا ہے، وہ بچہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیاروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ 2 جنازے رکھے ہوئے 2 بچوں کے، اور حضرت حسین وہ دونوں جنازوں کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے میرے بچوں، یہ مت کہنا کہ تمہارا ابا تم سے محبت نہیں کرتے تھے، میں تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہارا ہنسنا، تمہارا رونا، تمہارا بولنا سب مجھے یاد ہے، لیکن حضرت حسین کی زبان مبارک سے نکلا، بچے میں کروں تو کیا کروں، سب گوارا ہوتا ہے، مگر میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جاتا، یہ مجھے گوارا۔ اب وقت ہوا جمعہ، کون سا وقت آیا؟ لیکن جمعہ تو ہونے والی نہیں، جمعہ ہونے کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، اور کربلا تو اس وقت شہر بھی نہیں تھا، گاؤں بھی نہیں تھا، ایک میدان تھا، تو کون سی نماز ہوگی؟ آپ نے اعلان فرمایا ظہر کی نماز کی تیاری کرو، اور مسافر تھے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟
2 رکعت پڑھنا ہے. آپ نے اعلان کیا, مجمع تیار ہو گیا, آپ نے ایسے وقت میں ظہر کی نماز پڑھائی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اتنا روئے, کس کے سامنے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کوئی بھی پریشان حال ہوگا تو کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے. بھائی ہے نا, ہم بھی تو پریشان ہو تو کس کے سامنے روئے؟ اب حضرت حسین کا رونا بھی تو بڑا عجیب رونا ہوگا, جس کو قرآن کریم نے جو منظر کھینچا ویسے منظر پر فٹ ہو گئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار اللہ کے سامنے روئے. جب دعا مکمل ہوئی تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ سننا برابر. کہا وہ خیمے میں جاؤ, وہاں ایک کپڑا ہے, بہت لمبا چادر ہے, لمبی چادر ہے, وہ لے کر آؤ. جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے وہ چادر کو ایسے اپنے ہاتھ میں رکھا, کتنی مرتبہ چوما, اور اس کے بعد اپنے بدن مبارک سے لگایا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ نے کسی زمانے میں بنایا تھا, یہ چادر میری نہیں ہے. بولو کس کی ہے؟ میری ماں. کون ماں؟ فاطمہ. پھر اس کے بعد میں آپ نے کہا وہ جو خیمہ ہے وہاں سے تلوار لے لو, تو کسی نے کہا نہیں نہیں آپ اچھی تلوار لے کر جائے, ابھی آپ میدان میں جا رہے ہیں, اچھی تلوار لے کر جائے, وہ تلوار کی انی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا وہی تلوار لاؤ, مجھے اس وقت تلوار سے مطلب نہیں ہے, وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے. پھر آپ اندر گئے, سب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خاموش رہو. آپ اندر گئے, ایک کالا امامہ, یہ تو ہمارا بہت چھوٹا امامہ, ایک بڑا کالا امامہ لے کر آئے, اور آ کر معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس کو چوما, اپنے گالوں سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ. ارے میرے پیاروں, کپڑے جو بدن پر کپڑا مبارک ہے وہ ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے وہ شیر خدا حضرت علی کی ہے. امامہ نانا جان محمد رسول اللہ. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت حسین میدان میں گئے اکیلے, 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. 1 لاکھ اور یہ 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا, سر سے لے کر یہ ہونٹ تک, ہونٹ سے لے کے سینے تک, سینے سے لے کر ناف تک. کہا جاتا ہے کہ 72-73 تلوار اور خنجر کے زخم لگے ہوئے. اور پھر کیا ہوا؟ اب سننا وقت. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ, اب تک مقابلہ کر رہے تھے 3-3.5 گھنٹے, پورے خون میں لت پت ہو گئے. آپ نے تلوار ایسے زمین پہ رکھی. تلوار زمین پر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہار گئے, تو سامنے اعلان ہو گیا کہ حسین ہار گئے, حسین ہار گئے. تلوار زمین پہ رکھی, آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا نہیں نہیں, یہ مت کہنا کہ نبی کے دعویٰ سے ہار گئے. میں نے تلوار اس لیے زمین پر نہیں رکھی, مقابلہ ہوگا. میں نے تلوار اس لیے زمین پر رکھی قد حان وقت صلاۃ العصر, عصر کا وقت ہو گیا ہے. بولو کون سی نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے, جب آپ نے کہا نا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو اندر سے آواز آئی, کیونکہ حضرت حسین نے فرمایا عصر کا وقت ہو گیا, میں پڑھوں گا, آپ بھی کلمہ پڑھو. اور حضرت حسین کی زبان مبارک سے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے, میں نماز پڑھوں گا, آپ لوگ بھی نماز پڑھے. سامنے سے آواز آئی, پڑھ لو, ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق, غدار, نمک حرام, دھوکے باز, جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ, کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی, کہا کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں, آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا, جان جائے گی اللہ کے راستے میں, لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو, میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لو, میرے بدن کو صاف کر لو, میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو, میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہے نا قرآن میں, ہے نا یہ قرآن میں. پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی, اور تیمم میں بہت آسان ہے, نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2, یوں ہاتھ رکھا,
یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں ہو گیا، اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا، جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا، دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر، اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ ہیں. نہیں، ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا، مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں، اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو، جن کے بدن مبارک میں گھیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو. ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا، تو پھر بے شرموں کی طرف فجر کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں کیوں؟ ایک نے مجھے ابھی کہا، ابھی میں وہاں تھا انڈور میں، مجھے کہا مولانا ہم تو حضرت حسین کو مانتے ہیں. میں نے کہا کم بخت، چہرے پہ داڑھی نہیں اور حسین کو مانتے. پب جی پہ رہتا ہے، پب جی پہ موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے میرے دوستوں، مسواک کی جگہ موبائل کا استعمال ہوتا ہے، قرآن کو اٹھاتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، موبائل کا استعمال ہوتا ہے. میرے پیاروں، ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر میں ماں کے چہرے پہ تماچا مارا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. ہمارے گھر سے باپ کو، بوڑھے باپ کو نکالا جاتا ہے، اس کی وجہ موبائل ہے. اور پھر کہتا ہم حضرت حسین کی جماعت میں. دھوکہ دیتے ہیں احمد آباد والے سب کو. چہرے پہ داڑھی نہیں، حسینی بن گئے. جیب میں مسواک نہیں، حسینی بن گئے. فجر کی نماز کے جنازے اٹھے اور حسینی بن گئے. آپ موبائل میں آدھی رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھنا، ناچنا، گانا، حسینی بن گئے. بتاؤ نا یہ کون سا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں قاری صاحب، چلو آج تک ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بچے کو دھوکہ دیا،
اب نبی کے نواسے رہ گئے تھے دھوکہ دینے کے لیے. کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے ہمارا؟ کیا آرام سے کہتا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ کا بندہ داڑھی کہاں ہے؟ ارے تو کہتا میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو فجر کی نماز کہاں ہے؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو 24 گھنٹے میں قرآن کتنا پڑھا؟ ارے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو زبان پر ماں بہن کی گالیاں کیسے آئی؟ پورے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے گالی دی. ارے بولو نا گالی دی. تو ہماری زبان پر کہا قدم قدم پہ تیری ماں تیری بہن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. ہاں یہ موبائل پورا دن موبائل. ابھی یہاں جمعہ کی نماز ہوگی نا, کتنے ایسے ہوں گے جو سنت نفل نہیں پڑھیں گے. یوں مسجد کے باہر نکلا یوں جیب میں ہاتھ, کیوں کیا ہوا؟ کروڑوں کا رولنگ کرتا ہے کیا؟ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ یہ موبائل دیکھے گا, کسی کا میسج آیا, پنچات کرنے کا موقع مل گیا. اور اگر نہیں آیا ہوگا نا میسج تو بیٹھے بیٹھے شروع کرے. کیا ہے میرے پیارو؟ جمعہ کا دن ہے, ایک تسبیح بتاتا ہوں, پڑھیں گے میرے؟ بولو نا پڑھیں گے. جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. بس کتنا آسان ہے جمعہ کی نماز کے بعد. کیونکہ یہ ٹائم ابھی ملے گا, پھر سیدھے آئندہ ہفتے, اور آئندہ ہفتے کے بیچ میں کون مر جائے گا معلوم نہیں, بلکہ ابھی بھی کون جیے گا کون مرے گا کچھ معلوم نہیں. لیکن ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ پڑھ لے, اللہ تیرے 1000 گناہ معاف کرے گا اور تیرے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کرے گا. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو, بہت پیارا واقعہ. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. سب سننا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. اتنے میں ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا, بدوی, عربی, یعنی دیہات کے رہنے والے. اب وہ دیہات کے رہنے والوں کے اندر وہ رسپیکٹ, وہ ڈسپلین, وہ ادب, وہ سب تو ہوتا نہیں. اب وہ آئے اور پورے مجمع کو چیرتے 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 سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. حالانکہ قاعدہ یہ کہ جب مجمع بیٹھا ہو تو پھلانگنا نہیں چاہیے, اور اگر پھلانگنا ہو تو اطلاع کرے کہ بھائی تھوڑا راستہ دے دے, بھائی تھوڑا راستہ دے دے, تھوڑا راستہ دے دے. وہ سیدھے پھلانگتے 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 اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. ہمارے نبی کو معلوم ہے دیہاتی ہے, بدوی ہے, عربی ہے, ان کو یہ رسپیکٹ اور یہ ادب معلوم نہیں, لیکن وہ سیدھے آئے اور سلام کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, اور انہوں نے ایک سوال پوچھا, بہت پیارا سوال پوچھا. کہا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا. سارے صحابہ کا گوئے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا عجیب و غریب سوال, اللہ کہاں ہے؟ اور پھر انہوں نے, وہ دیہاتی نے کیا سوال پوچھا, اللہ کہاں ہے؟ اہو قریب فنناجیہ ام ہوا بعید فننادیہ. کہا اللہ کہاں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھ رہے اللہ کہاں ہے. اور پھر وہ دیہاتی کہتے ہیں اگر اللہ قریب ہے نا تو میں آہستہ آہستہ اللہ سے بات کروں. بھائی قریب والوں سے زور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں, میں آہستہ آہستہ اللہ اللہ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, آہستہ آہستہ. اور اگر میرا اللہ بہت دور ہے تو میں زور زور سے دعا مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ بات کروں, اللہ دور ہے تو میں زور زور سے پکار پکار کے چلا چلا کے باتیں کروں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ سوال ہی ایسا عجیب و غریب تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ بات کروں, دور ہے تو بلند آواز سے بات کروں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سوال پوچھ رہے کہ اللہ کہاں ہے, قریب ہے تو آہستہ بات کرے, اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے بات کرے. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ جواب دے چکا. بولو اللہ جواب. اور کون سی آیت کریمہ آئی جو سورہ بقرہ میں آج بھی وہ آیت کریمہ ہے, جن کو یاد ہو یہاں مردوں میں میرے ساتھ پڑھے, عورتیں اپنے دل میں پڑھے. اللہ نے جواب دے دیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ آنے والے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں, اللہ دور ہے تو ہم زور زور سے پکار پکار کے بات کریں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر میرے بندے میرا ایڈریس پوچھے, اگر میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو میرے سارے بندوں کو کہہ دینا فإنی قریب, کہ میں بہت قریب ہوں. بولو میں بہت. پھر ایک سوال ہوا کہ اللہ قریب تو ہے مگر کتنا قریب ہے, کیونکہ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں,
یہ ہمارے حافظ الماس یہاں بیٹھے، ہم دونوں بہت قریب بیٹھے، یا آپ سب بیٹھے، آپ لوگ بھی میرے قریب بیٹھے، تو اللہ کتنا قریب ہے، یعنی 1 قدم قریب ہے، 2 قدم قریب ہے، 3 فاصلہ قریب ہے، 4 فاصلہ قریب ہے، اللہ کتنا قریب ہے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ دی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں. تیرے دل میں، تیرے ہارٹ میں، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جس پر تیری جان کا دار و مدار ہے، تیرے سینے میں جو تھر تھر کرنے والی، دھڑ دھڑ کرنے والی جو رگیں ہیں، وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ تجھ سے قریب ہے. پھر ایک سوال ہوتا، اللہ اتنے قریب ہے، لیکن اللہ کسی بڑے کے پاس جاؤ تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے نا، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو وقت لینا پڑتا ہے، کسی بڑے کے پاس جاؤ تو ٹائم لینا پڑتا ہے. اللہ تیرے پاس بھی تو ٹائم لینا ہوگا، وقت لینا ہوگا، اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا کہ کب آئے. اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، میرا بندہ یہ مت پوچھ کہ اپوائنٹمنٹ کیا ہے، یہ بتا تو کب آنے والا ہے. میں نے تو دن اور رات 24 گھنٹے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مت پوچھ کہ میرے پاس وقت کون سا، یہ مت پوچھ کہ میرے پاس آنے کا ٹائم کون سا. اللہ فرماتے 24 گھنٹے لیل و نہار، رات و دن میں جو حالت میں میرے پاس آئے گا، اللہ فرماتے تیری ہر مراد کو پورا کروں گا. تو میری ماں بہنیں سب سے پہلے یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ بھی ساتھ میں کہیں کرنے دھرنے والا کون؟ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک پر جو ابھی راستے میں انہوں نے میرے کو دیا. کمال تو کیا ہے معلوم ہے کہ 10 منٹ پہلے تو ٹاپک ملتا ہے، آدمی بھی کیا کرے. اب یہ کہتا ہے بہت دن سے پوسٹر میں آ گیا، پر میرے پاس موبائل ہوئے تو پوسٹر دیکھو نا. میرے پاس اتنا چھوٹا سا وہ موبائل ہے، تم لوگوں کے پاس ہے بڑا ہے، میرے کو دے دینا ہدیہ ودیہ کرنے کا ہوئے تو بھائی. لیکن چلو یہاں معاملہ آتا میاں بیوی کا. دیکھو میں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں بھی بہت سارے شوہر بیٹھے ہیں. میاں بیوی کی زندگی میں اگر لطف، میاں بیوی کی زندگی میں اگر سکون، میاں بیوی کی زندگی میں اطمینان، سب سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ شادی کیوں کروائی جاتی ہے. شادی کیوں کروائی جاتی ہے؟ کیوں کوئی باپ اپنی لڑکی کو کسی اور کے گھر پر بھیجتا ہے؟ اور جب وہ لڑکی دوسرے کے گھر پر جاتی ہے نا، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پورا گھر ایک اجنبی گھر ہوتا ہے. کیونکہ آج تک اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اب ساس کو دیکھنے کا. آج تک اپنے ابا کو دیکھا، اب سسر کو دیکھنے کا. آج تک اس نے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا، اب دیورانی اور جیٹھانی کو دیکھنے کا، دیور اور جیٹھ کو دیکھنے کا. اور سب سے بڑا معاملہ اس کا ایک اپنا شوہر ہے. اب یہاں کا کھانے پینے کا طریقہ اور ہے، یہاں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور ہے، یہاں کپڑے رہنے سہنے کا طریقہ اور ہے، یہاں بیماری ہو تو معاملہ اور ہے، گھر میں بیماری ہو تو معاملہ اور ہے. لیکن یہ نکاح کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح کیوں کروائے؟ آخر ایک باپ اور ایک ماں اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر کو کیوں دوسرے کے گھر میں بھیجتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ نکاح کا مقصد ہے، بولو نکاح کا مقصد ہے سکون. بولو نکاح کا مقصد ہے سکون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکاح کیوں کروائے ہیں؟ بولو نکاح کیوں کروائے ہیں؟ سکون کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے بھی معلوم ہے ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹی کو دوسرے کے گھر کے حوالے کرتے ہیں، اس کا سارا رہنا سہنا بدل جاتا ہے. اللہ فرماتے اس کی وجہ ہے سکون. بولو اس کی وجہ ہے سکون. لیکن آج ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے نا ایسا بولیں گے شادی سے پہلے بہت اچھا تھا، اب شادی کے بعد تو کائے کا سکون، ٹینشن ٹینشن ٹینشن. تو آج میں میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جن کی شادی ہونے والی ہوگی دعا کرو کہ اللہ آسانی عطا فرمائے، اور جن کی ہو گئی ہے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرمائے. لیکن کہنا یہ کہ سب سے پہلی چیز جو آج 90% بلکہ 99 کا تو بھی غلط نہیں ہوگا،
یہ ہماری ماں بہنیں نہیں کرتی ہے. اگر یہ پہلا کام کرے نا, اللہ کی طرف سے غیب کی مدد آوے اور گھر میں سکون آ جائے. وہ کیا ہے؟ اپنے شوہر کی برائی کرنا بند کرتے ہیں. اپنے شوہر کی, آج ایک عورت کی عادت ہے, جہاں گھر میں کچھ جھگڑا ہوا, بھائی گھر ہے نا, جھگڑا ہوگا, اور گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو اور زیادہ جھگڑا ہوگا. کہاں جھگڑا ہوا بھائی, گھر میں جھگڑا ہوا, برداشت کر لے, صبر کر لے, غصہ پی لے. باقی جا کے پڑوسن کو جا کے کہنے کا میرا ہسبینڈ ایسا ہے, کسی اور کو فون کر کے اپنی سہیلی کو بولنے کا میرا ہسبینڈ ایسا ہے, اپنی ماں کو جا کے کہنے کا میرا ہسبینڈ ایسا ہے, اپنے باپ کو جا کے بولنے کا میرا شوہر ایسا ہے, اپنے بھائیوں کو جا کے بولنے کا کہ میرا شوہر ایسا ہے. یعنی غیبت کرنا حرام, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا حرام. اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عورت جھوٹ بولتی ہے, وہ جو اپنی سہیلی کو اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے وہ صحیح ہے, وہ اپنی ماں کو جو اپنے شوہر کے بارے میں بتاتی وہ صحیح ہے, وہ جو اپنے بھائی کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتاتی وہ صحیح ہے. لیکن اس کا نام غیبت ہے, اور غیبت کرنا عام لوگوں کی حرام ہے. تو وہ شوہر جس کو اللہ نے تیرا سرتاج بنایا ہے, اس کی غیبت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہ غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت کرنا, پیٹھ پیچھے برائی کرنا, یہ زنا سے بدتر ہے. تو جس گھر میں زنا سے بدتر گناہ آتا ہوگا, وہ گھر میں پھر میاں بیوی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر شوہر کی بھول ہے, بھول ہے, یقیناً ہے, کیونکہ جو عورت کہہ رہی ہے, اپنی شکایت کر رہی ہے, وہ عورت اپنی جگہ پر صحیح ہے. وہ اپنی سہیلی کو صحیح بتا رہی کہ میرا ہسبینڈ ایسا کرتا ہے, یا میرا ہسبینڈ کسی اور سے تعلق جوڑتا ہے, یا میرا ہسبینڈ موبائل پہ رہتا ہے, یا میرا ہسبینڈ کام دھندے پہ دھیان نہیں. وہ جو بتا رہی ہے وہ صحیح ہے. لیکن اتنے سارے لوگوں کو اپنے ہسبینڈ کی برائی کرنے سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ ایک اللہ کو کہتی تو اللہ کام کر دیتا کہ نہیں کر دیتا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, حضرت عمر, ان کا رعب اور دبدبا تو سب کو معلوم ہے. کتنا رعب تھا حضرت عمر کا, کتنا دبدبا تھا. حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں محلے میں گھر ہے, اور وہ گھر میں جو ایک آدمی رہتے ہیں وہ حضرت عمر کے خاص دوست تھے. بولو, حضرت عمر کے خاص دوست تھے, اور ماشاءاللہ نمازوں میں آتے ہیں, ماشاءاللہ رمضان میں رہتے ہیں, اور ماشاءاللہ حضرت عمر کے آگے پیچھے رہتے ہیں. لیکن پتا چلا کہ وہ دارو پیتے ہیں, وہ شراب پیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک انکوائری بٹھائی. انکوائری بٹھانے کے بعد پتا چل گیا کہ اتنے بجے ان کے گھر میں دارو آتا ہے, شراب آتا ہے, اور ان کے گھر میں شراب پیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج رات کو ان کو رنگے ہاتھ پکڑنا ہے. بولو, حضرت عمر نے سوچا آج رات کو رنگے ہاتھ ان کو پکڑنا. اور حضرت عمر کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن حضرت عمر نے سوچا کہ اگر ڈائریکٹ میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, ٹھک 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 دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اور باؤ پوچھیں گے اندر سے کون, اور میں باہر سے کہوں گا امیر المومنین عمر, تو اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا, اتنے میں تو شراب کے مٹکے چھپا دے گا, تو رنگے ہاتھ تو پکڑا نہیں جائے گا. تو حضرت عمر نے پوری پلاننگ کی, رات کے سناٹے میں گھر کے پیچھے والی دیوار پہ چڑھے, اور دیوار پہ چڑھ کر اوپر کا چھت کھولے, اور چھت کھولنے کے بعد سیدھے چھلانگ لگائے, اور بالکل رنگے ہاتھ ان کے ہاتھ میں شراب کے مٹکے تھے, اور دوست احباب سب شراب پی رہے تھے, اور حضرت عمر ایسے جیسے آ گئے سیدھے, وہ سب کے سب کانپنے لگے, امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین عمر آ گئے, امیر المومنین عمر. اور حضرت عمر نے بڑے غصے میں, بڑے جلال میں, بڑے رعب اور دبدبے میں حضرت عمر نے کہا, تم نمازیں پڑھنے آتے ہو نا, تم رمضان کے روزے رکھتے ہو نا, تم حج کرتے ہو نا, تم عمر عمر کر کے میرے آگے پیچھے ہوتے ہو نا, اور تمہارے گھر میں یہ شراب, یہ دارو کی محفل. سننا, حضرت عمر نے تو رنگے ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں پکڑ لیا؟ وہ جو شخص تھے ان کو پکڑ لیا, اور ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی, شراب کا گلاس بھی تھا. لیکن انہوں نے کانپتے کانپتے کیا کہا, عمر امیر المومنین ایک بات کہوں. حضرت عمر نے کہا کہو. کہا میری ایک غلطی ہے, میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے بولو نا, میں کیا کر رہا ہوں؟ شراب پی رہا ہوں, میری غلطی. لیکن عمر تمہاری 3 غلطیاں ہوئی, آپ امیر المومنین, آپ بہت بڑے ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ہوئی ہے, آپ کی کتنی ہوئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے, کہنے لگے میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے رنگے ہاتھ تجھے دارو پیتا ہوا پکڑ لیا, شراب پیتا ہوا پکڑ لیا, میں نے کون سی غلطی کی؟ او شخص نے کہا, آپ کہاں سے آئے؟ بولو نا, کہاں سے آئے؟ چھت سے آئے. اللہ قرآن میں کہتا ہے دروازے سے آؤ, قرآن میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چھت پھاڑ کے آؤ. پوچھو اللہ قرآن پاک میں فرماتا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی کے گھر میں جاؤ, تو بولو کہاں سے جاؤ؟
اب جیسے میرے کو یہاں پر بلایا، میں سیدھے سیدھے یہ دروازے سے آیا، ایسا تو نہیں کہ پیچھے والی کھڑکی سے آیا یا پیچھے کوئی سیڑھی لگائی اور وہاں سے آئے. بھائی سیدھی بات ہے، قاعدہ قانون ہے، دروازے سے آؤ. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ کہتا دروازے سے آؤ. تو وہ شخص کہتے ہیں عمر آپ امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی پہلی غلطی ہے کہ آپ پیچھے دیوار چڑھے، چھت کو پھاڑے اور پھر آپ میرے پاس آئے. کیا اللہ اس کا حکم دیتا ہے کہ چھت کو پھاڑ کے کسی کے گھر میں جاؤ؟ تو حضرت عمر نے کہا غلطی تو ہو گئی. کہا یہ تو ایک ہے، دوسری بھی غلطی ہوئی. حضرت عمر نے کہا وہ کون سی غلطی ہوئی؟ کہا سلام کیا کیا آپ نے؟ آپ تو ڈائریکٹ آئے اور چلانا شروع کر دیا. آپ نے سلام کیا کیا؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے جب گھر میں جاؤ تو، ارے بولو نا، گھر میں جاؤ تو سلام کرو. بلکہ کہا کہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو پہلے اجازت لو. آپ نے اجازت لی؟ ارے بولو آپ نے اجازت لی؟ نہیں. آپ نے سلام کیا؟ نہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے اجازت بھی لو اور سلام بھی کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی 18ویں پارے میں فرماتے ہیں ایمان والو کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لے لینا، اس کے بعد سلام کرنا. اس شخص نے کہا میں نے ایک غلطی کی کہ میں نے شراب پیا. آپ کی یہ دوسری غلطی ہو گئی. پہلی غلطی تو آپ دروازے سے نہیں آئے، نمبر 2 نہ آپ نے اجازت لی اور نہ آپ نے سلام کیا. حضرت عمر نے کہا یہ بھی غلطی ہوئی. کہا ایک اور غلطی ہوئی. کہا کیا؟ کہا کسی کے گناہ کو تلاش کر کر کے آنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو معلوم ہے کوئی گنہگار ہے، اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کا گناہ چھڑا دے. آپ کو تلاش کر کے آنا نہیں چاہیے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس میں حضرت عمر غلطی پر نہیں تھے، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے. آپ کی ذمہ داری تھی کہ کون علاقے میں کیا ہوتا ہے، کون سے علاقے میں دارو آتی، کون سے علاقے میں شراب آتا، کون سے. لیکن پھر بھی کہا، انہوں نے کہا کہ تیسری غلطی کسی کے گناہ کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے صاف منع کیا کہ گناہ کو بھی نہیں ڈھونڈنے کا اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بھی نہیں کرنے کا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کسی کے گناہوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. آپ گناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ میرے گھر تک آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے معافی مانگی کہ میں مان گیا، تیری ایک غلطی ہے، میری 3 غلطی ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے چلے گئے. اب دیکھو چونکہ یہ گناہ چھپا دیا گیا، بولو گناہ چھپا دیا گیا، یعنی غلطی کو چھپا دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا. اس کے بعد ایک دن حضرت عمر بیٹھے تھے، وہی شخص سامنے آئے. بولو وہی شخص. کون؟ جو وہ آئے سامنے آئے اور آ کے ایسے حضرت عمر کے گلے لگے. بھائی معانقہ کیا کھڑے ہو کر. حضرت عمر نے معانقہ کرتے کرتے کان میں کہا اے بھائی اس دن میں آیا تھا، تم شراب پیتے تھے، میرے اللہ کی قسم میں نے کسی کو بتایا نہیں. حالانکہ لوگ تمہارے بارے میں پوچھتے، لیکن میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے تم کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ تم شراب پی رہے تھے. تو وہ شخص بھی معانقہ کرتے کرتے بہت روئے. کہا اللہ کی قسم اس رات کے بعد سے میں نے شراب کو کبھی اپنے منہ پہ بھی نہیں لگایا. یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ گناہ کیوں چھوٹ گیا؟ کیونکہ حضرت عمر کا اس میں بہت بڑا کمال ہے کہ آپ نے گناہ کو دبا دیا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ جاؤ میں نے اس گناہ کو ختم ہی کر دیا. تو آج میں ہماری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے جو شادی شدہ ہے ان سے تو بہت خاص طور پر، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان سے، کہ دیکھو گنہگار سب ہوتے ہیں. ہمیں اللہ سے مانگو نا، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے مانگو. ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے مانگو. اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اللہ کی قسم اندھیر کبھی. وہ کون سی آیت ہے؟ بس ہماری ماں بہنوں کو وہ آیت یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حالات تو سب کے اوپر آتے ہیں. سب کو اپنے شوہر سے کمپلینٹ ہوتی ہے، سب کو اپنی ساس سے کمپلینٹ ہوتی ہے، سب کو اپنے سسر سے کمپلینٹ ہوتی ہے. اور ہوتا بھی ایسا ہے، ساس سسر کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ساری ساسوں کو ہدایت دے بھائی. اللہ سارے ہوں گی نا، یہاں ساس بھی تو بیٹھی ہوگی نا. تیری شادی ہو گئی؟ یہاں بغیر شادی والے کو میرے پاس لانے کا ہی نہیں. یہ دائیں دیکھو تو اس کی شادی نہیں ہوئی، سامنے دیکھو تو اس کی شادی. بھائی تمہاری ہوئی ہے؟ چلو اچھا ہو، ایک تو ایسا ملا. بھائی ایسے شادی والے بیٹھا کرو. ساس سسر کا معاملہ کیسا ہوتا معلوم؟ ابھی ایک کتاب میں نے پڑھا، بہت پیاری بات میں نے کتاب میں پڑھا کہ شوہر اگر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا دل جیتوں، میں شوہر چاہتا ہے کہ میں بیوی کا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کیونکہ بیوی شاید مانگتی ہوگی بڑا موبائل
اور وہ موبائل لانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. یا بیوی جو مانگتی ہوں گی, جو کپڑا مانگتی ہوں گی, وہ 15,000 20,000 کا ہوگا اور وہ ہمارے اندر طاقت نہیں. اتنا اچھی بات لکھی ہے کہ اگر بیوی کا دل جتنا ہونا, ہر شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کو کون سا کھانا پسند. جیسے کسی بیوی کو برگر پسند ہوگا, تو کسی بیوی کو پاستا پسند ہوگا, تو کسی بیوی کو ڈوسا پسند ہوگا, آج کے زمانے میں کسی کو سینڈوچ پسند ہوگا, یا چلو نا کوئی بھی ہوٹل کی آئٹم پسند ہوگی. تو کیا کرنا چاہیے, شوہر ایک کام کرے, اس کو معلوم ہے جوائنٹ فیملی ہے, چپ چاپ آہستہ سے جب اپنے دفتر سے آوے, اپنے کام سے آوے, جو چیز بیوی کو پسند ہے اس کو اچھے طریقے سے چھپا کر لے کر آوے. اور جب میاں بیوی اکیلے ملے اس وقت کہے کہ دیکھ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں کہ میں تیرے لیے بڑا موبائل لے کر آتا, میرے پاس اتنی کمائی نہیں کہ میں تیرے لیے اچھے سے اچھا کپڑا لے کر آتا, لیکن میری بیوی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, تجھے یہ کھانا پسند ہے, دیکھ میں چپکے سے یہ کھانا لے کر آیا, میری ماں کو بھی نہیں معلوم, میرے ابا کو بھی نہیں معلوم, میرے بڑے بھائی کو بھی نہیں معلوم, یہ لے کر آیا. سچ بتاؤ بیوی کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوی کا دل اتنا خوش ہوگا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر یہ اکیلے میں مجھے ملنا پسند کرتا ہے تو اکیلے میں میری جو تمنا ہے کھانے کی وہ بھی پورا کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بیوی کا دل بولو جیتنے کا. لیکن اس میں گڑبڑ کہاں ہو گئی معلوم, ایک جگہ پر میں نے کہا, پھر اس کے بعد میں تو میرے کو کہا مولانا کیا آپ نے کہا مصیبت کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میری بیوی کو برگر بہت پسند تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, لے گیا ہوگا. اب برگر آیا کتنے کا ہوگا؟ 25 50 100 روپے کا, زیادہ سے زیادہ بڑی جگہ سے لیا ہوگا تو 200 روپے کا. کہا مولانا پیسے کی بات نہیں ہے, معاملہ یہ ہوا کہ رات کو میری بیوی برگر کھائی, میں نے بھی برگر کھایا, اور ہم نے باہر جو ڈسٹ بن تھا نا, ڈسٹ بن اس کے اندر ڈال دیا, وہ اس کا جو پٹھا آتا ہے نا وہ ڈال دیا. اور صبح میں میری ماں نے دیکھا اور ایسا لگا کہ آج ہی قیامت کھڑی ہو گئی. اللہ ہمارے ساس سسر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کے محبت کو جتنا ہم بڑھا سکے بڑھائے, اللہ اتنی محبت ہم سے بڑھاتا رہے گا. تو خیر میں نے پہلی بات جو کہی نا وہ یہ کہ ہر بیوی یا ہر ہونے والی بیوی آج سے نیت کرے کہ میرے شوہر کی بھول ہے, غلطیاں ہے غلطیاں ہیں, کیونکہ ہماری بھی غلطیاں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے والے کے پاس گئے اور جا کر کہا اخطأت واحدۃ, تمہاری ایک غلطی ہے کہ تم نے شراب پی. انہوں نے سامنے کہا انت بثلاث, اگر میں ایک غلطی پر ہو تو عمر امیر المومنین تم 3 غلطی پر ہو. ہر ماں بہن اور ہر بیوی سوچے کہ میرا شوہر بے شک غلطی پر ہے, لیکن ہم بھی تو غلطی پر ہے, بلکہ شاید شوہر کی غلطی چھوٹی ہوگی اور ہماری غلطی بڑی ہوگی. کیونکہ کتنی ماں بہنیں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتی. تو فجر کی نماز نہیں پڑھنا وہ بڑا گناہ ہے کہ شوہر کا موبائل پہ بزی ہونا بڑا گناہ ہے. ارے بولو نا آپ لوگ, کون سا گناہ بڑا ہے؟ کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوگی کئی دن ہو جاتے فجر کی نماز میں, اور دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر نماز میں جاتا ہے اور میرے گھر کے بڑے نماز میں جاتے, لیکن یہ عورت بستر سے نہیں اٹھتی, مطلب نہیں اٹھتی ہے, نماز نہیں پڑھتی. تو وہ شوہر اگر غلطی کرتا اس سے بڑا گناہ تو ہم کر رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر ہم بلکہ میں تو یہاں چونکہ مرد حضرات کا مجمع نہیں ہے, ورنہ میں کہتا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی غلطی کو کیا کرے, چھپا دے, اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی غلطی کو کیا کرے. اسی لیے اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا. اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا کہا؟ لباس. لباس کیوں پہنتے بھائی؟ ہم سب نے کپڑا کیوں پہنا ہے؟ اسی لیے کپڑا پہنا ہے کہ ہمارا سطر چھپا رہے, ہمارا بدن چھپا رہے, ہمارا ننگا پن چھپا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہوتا ہے, ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے. یعنی یہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے, وہ اس کی غلطیوں کو چھپا دے. اور میں تو کہتا ہوں ہمارے آقا نے فرمایا تم کسی کی بھی غلطی کو چھپا دو. اللہ فرماتے, ہمارے نبی فرماتے من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کی غلطی کو چھپا دے. بلکہ ہم تو کہتے میاں بیوی کی غلطی کو, بیوی میاں کی غلطی کو چھپا دے. اللہ فرماتے قیامت میں آئے گا میں تمام کی تمام تیرے گناہوں کو چھپا دوں گا. تو پہلی بات یہ ہے, اور یہ بات ایسی ہے کہ بہت ضروری ہے, شاید بہت کڑوی بھی لگتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. 99% ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیوی بنی ہوئی ہے وہ اس گناہ میں ہے کہ اپنے شوہر کی کمپلین, اپنے شوہر کی شکایت, اپنے شوہر کی فریاد. ہاں میں نے شروع میں کہا دکھ ہوتا ہے,
ہر عورت کو دکھ ہوتا ہے کہ میرا شوہر نے ایسا کیا، میرے ہسبینڈ نے ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنی وفاداری کی، اس نے بے وفائی کی، میں نے اس کے ساتھ اتنا اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا اور اس نے مجھے الگ رکھ دیا، سب ہوتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں کس سے شکایت کرنے کا؟ اللہ۔ اسی لیے شروع میں کہا تھا لا الہ، صرف بولنے سے کام نہیں چلتا کہ ہاں کرنے والا اللہ، دھرنے والا اللہ، ہم ڈرتے اللہ سے، اور یہ چاند سورج پیدا کرنے والا اللہ، یہ بارش لانے والا، بھائی اللہ ہی ہے، سب اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ہم کب اس سے مانگیں گے؟ اس لیے ابھی میں بات میں بات رہ گئی، میں نے کہا قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس کو مانگو، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ آیت اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، آپ میرا تھوڑا ساتھ دو گے، تھوڑا میں پیچھے سے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مہینے بنائے، لیکن سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ کون سا؟ بولتے جو آپ لوگ، رمضان مہینہ۔ اللہ نے بہت ساری جگہ دنیا میں بنائی، لیکن سب سے پیاری جگہ کون سی؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہفتے میں بہت سارے دن بنائے، مگر سب سے اونچا دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں بہت سی راتیں بنائی، مگر سب سے اچھی رات ہفتے میں کون سی؟ جمعہ کی رات۔ اور اللہ نے پورے سال میں جو راتیں بنائی اس میں سب سے اچھی رات کون سی؟ تو کہنا پڑے گا شب برات اور شب قدر۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا، مگر سب سے اونچے نبی بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بہت سے صحابہ بنائے، لیکن سب سے اونچے صحابی بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے بہت سی کتابیں دی، لیکن سب سے اچھی کتاب بولو قرآن پاک، اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے 6666 آیتیں دی۔ ان تمام آیتوں میں سب سے پیاری آیت اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو بولو آیت الکرسی۔ بولو آیت الکرسی سے مانگو۔ حدیث پاک میں لکھا ہے آیت الکرسی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا، شاید ہمارے بھائیوں کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، میرے کو نہیں معلوم، لیکن آیت الکرسی یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے، اور اس آیت الکرسی بہت سارے گھروں میں وہ فریم ہوتی ہے آیت الکرسی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے سیٹ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کرسی یاد ہے۔ آیت الکرسی یاد ہے اس کو، کرسی یاد۔ یہ جو آیت الکرسی ہے نا، کاش ہم مسلمان اور خاص کر کے میری ماں بہنیں یہ سمجھ جائے، آیت الکرسی وہ ہے کہ صرف ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ؟ 17، چاہے اسم ظاہر کی شکل میں یا ضمیر کیسے سمجھاؤں نہیں معلوم، لیکن اس میں ظاہر کی شکل میں اور اس میں ضمیر کی شکل میں 17 مرتبہ بولو کس کا نام آیا؟ اللہ کا ذکر آیا۔ آپ کو میں انگلی پر گنا، بھائی یونس گننا شروع کرنا، آپ صرف 1 2 3 بولتے جانا، کہاں تک ہم کو چلنا ہے؟ 17 تک چلنا۔ اللہ بولو، ایک ہو گیا نا، اللہ لا الہ 2 الا ہو الحی القیوم 5 ہو گئے نا، 5 مرتبہ ہو گئے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ کا نام کتنی مرتبہ آ گیا؟ 5۔ آگے چلے، لا تاخذہ ہو سے مانے اللہ، سینۃ ولا نوم، لہو 7 ہوا نا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ 9۔ یعلم مانے کون؟ جاننے والا اللہ، اندر ہوا یعلم، جاننے والا کون؟ اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء، شاء کے اندر بھی کون؟ چاہنے والا اللہ۔ وسع کرسیہ 13 السماوات والارض ولا یؤودہ 14 حفظہما، اب 3 باقی رہ گئے، وہو العلی العظیم
الرحیم. پوری آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت الکرسی اتنی جامع ہے, اگر کوئی پڑھ کے سو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے, اس کے پڑوس کی حفاظت کرے, اللہ جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیں گے. بولو سبحان اللہ. تو خیر پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کی غلطیوں کو لوگوں کو نہیں بتانا, اور اگر بہت دکھ ہو, بہت تکلیف ہو, نہ رہا جاتا ہو, نہ سہ سکتا ہو, نہ برداشت کر سکتی ہو, تو کس کے سامنے بیان کرنے کا؟ اللہ. اور وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے مانگو. آپ دیکھو گی میری ماں بہنیں, اللہ کے دربار میں دیر ہوگی, اندھیر نہیں ہوگا. وہ غیب کی طاقت ایسی آئے گی کہ جو بہو گھر میں آئی تھی جس کا لوگ نہیں سنتے تھے, اگر وہ اللہ رسول سے تعلق قائم کرے, اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اس کو عزتوں سے مالا مال کریں گے. ایک بات میرے کو یہ بتانا. دوسری بات یہ بتانا کہ اگر ہمارے میاں بیوی میں تعلقات کو صحیح کرنا ہو نا, تو ایک کام یہ ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے. بولو چہرے پر کیا ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, تیرے کو تو بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں, اس کو بھی بول کے کوئی فائدہ ہی نہیں. چہرے پر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں بہت تھکی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں بہت تھکی ہوتی, اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں کہ میرے نبی آئیں گے اور میں لا کر ساتھ دسترخوان بچھا دوں گی اور کھانا ہو جائے گا اور پینا ہو جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک تو دن بھر کے تھکے ہوئے اور گھر میں فقر و فاقہ ہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں بھی تھکی ہوتی, لیکن حضرت عائشہ کہتی جب میرے نبی آتے اور میں دروازہ کھولتی اور میرے نبی السلام علیکم کہتے اور میں وعلیکم السلام کہتی, حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی آ کر جو مسکراتے تھے, اللہ کی قسم آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں سارے غموں کو بھول جایا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی وہ بھی مسکراتے اور میں بھی مسکراتی. اسی لیے کتابوں میں لکھا گھر میں داخلے کے وقت اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرا لے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا لے, دونوں کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. صرف گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ. اور لیکن ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے, یا تو شوہر کا دماغ گرم ہوگا, وہ باہر کا سارا دکان کا ٹینشن. حالانکہ یہی شوہر, یہاں بیٹھے بہت سارے, یہی شوہر اگر باہر کسی اور سے ملے گا نا, کوئی اس کا دوست ملے گا, ارے السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسا چلتا, کیا ہوتا, اتنا ہنس ہنس کے بات کرے گا. اور گھر میں آیا سارا ٹینشن اس کے چہرے کے اوپر ہے. وہ بیوی ہنسنے والی تھی, وہ بھی نہیں ہنسے گی. اور کبھی کبھی شوہر بیچارہ اچھا ہوتا ہے, ہاں دماغ اس کا بہت سکون والا ہوتا ہے, وہ سارا گھر کا ٹینشن باہر چھوڑ دیتا ہے, بلکہ موبائل کا بٹن بھی سوئچ آف کر دیتا ہے. اب گھر میں آتا ہے السلام علیکم ہنستا ہوا, تو وہ کم بخت بیوی کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے, تو محبت کہاں سے ہوگی؟ اس لیے یہ بھی ایک سنت ہے کہ میاں بیوی جب گھر, اور یہ چھوٹی چھوٹی سنت نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہمارے گھر کے سکون کا راز ہے, اس میں ہمارے گھر کے چین اور عافیت کا راز ہے. ہم سمجھتے یہ کیا ہو گیا, چلو گھر میں آ کے دیکھ کر مسکرائے, اور چلو بیوی نے مسکرایا, کیا اس سے ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, کیا ہمارا قرضہ ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ہاں ختم ہو جائے گا, کیونکہ ساری سوچ اور ساری فکریں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے نبی کا طریقہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں ہماری, چونکہ میں نے کہا نا مردوں کا یہاں بیان نہیں عورتوں کا ہے, تو میں عورتوں کو کہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے. بولا اپنے شوہر کا. ایک مرتبہ معلوم ہے کیا ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف شروع کی. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی, بولو حضرت خدیجہ بن خویلد, حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا, خدیجۃ الکبریٰ آپ کی پہلی بیوی ہے. تو حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہے اور غالباً حضرت صفیہ بھی بیٹھی ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی تعریف, خدیجہ کی تعریف, خدیجہ کی تعریف. تو سامنے حضرت عائشہ بیٹھی ہے اور حضرت صفیہ یا کوئی اور ازواج مطہرات میں کوئی زوجہ مطہرہ بیٹھی ہے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں, میں عائشہ ہوں, یہاں صفیہ ہے, ام سلمہ ہے, اتنی ساری بیویاں آپ کے پاس ہے, اب خدیجہ خدیجہ خدیجہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے دو باتیں فرمائی. فرمایا تم کو نہیں معلوم کہ خدیجہ کیا تھی, خدیجہ کی کیا حقیقت تھی, اس نے اپنے شوہر کو کیا اہمیت دی تھی, شوہر کو کیا بڑا سمجھا تھا.
تو ان دونوں عورتوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہمارے نبی فرماتے میں بھوکے بھوکے پیاسے پیاسے میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا ہاں ہاں یہ دودھ کا پیالہ ہمارے واسطے ہے۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے اتنی بھوک لگی تھی، اتنی پیاس لگی تھی کہ میں نے وہ پیالہ لیا اور اس کو پینا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ آدھا پیالہ میں نے پی لیا، پھر مجھے خیال آیا میں اکیلا پی رہا، خدیجہ نے تو پیا ہی نہیں، اگر میں بھوکا بھوکا آیا ہوں تو خدیجہ نے کون سا کھانا کھایا؟ ہمارے نبی فرماتے آدھے پیالے کے بعد خیال آیا تو میں نے خدیجہ سے معافی مانگا اور میں نے کہا کہ میں بھوک میں آدھا پیالہ پی گیا۔ خدیجہ تم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، تم یہ تو کہو کہ تم بھی تو بھوکی ہو۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا ارے میرے پیارے نبی آپ پی لو، آپ پی لو، کیونکہ اگر میں نہیں پی اور اگر میری موت آ گئی، میری موت آئے گی تو میرا نقصان ہوگا۔ آپ اگر اللہ کو پیارے ہوں گے تو پوری امت یتیم ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں شوہر کا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ عائشہ کو اور تمام بیویوں کو کہا کہ میں آتا ہوں گھر پر، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو۔ بھائی ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا شوہر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا تو موبائل پہ فون کرتا ہے، یا تو گھنٹی بجاتا ہے، یا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی کہا کہ میں آتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، آپ لوگ دروازہ کھولتی ہو۔ کہا اکیلی خدیجہ ایسی تھی، کبھی مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا، حالانکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا، لیکن مجھے دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا، دروازہ پہلے کھل جاتا۔ تو میں کئی مرتبہ خدیجہ کو پوچھتا کہ تجھے کیسے پتا چلتا کہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ میرے آنے کا کوئی وقت طے تو نہیں ہے، پھر تو دروازہ کیسے کھول دیتی؟ حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی، اتنی محبت کرتی، آپ گلی میں انٹر ہوتے ہیں آپ کے بدن مبارک کی خوشبو مجھے محسوس ہو جاتی ہے اور میں دروازہ کھول دیتی ہوں۔ خیر یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا معاملہ تھا، لیکن میں تیسری چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے شوہر کا خیال کرنا۔ اور ایک اور چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ سب ناراض تو نہیں ہو رہی ہو؟ کون ہے یہاں کا ذمہ دار؟ کون ہے؟ وہ چلا گیا، وہی ناراض ہو کے چلا گیا تو بات ہی ختم ہو گئی نا بھائی۔ بھیا میاں یہ جتنی ماں بہنیں سوچتے ہوں گے قاری احمد علی آیا کتنے زمانے کے بعد پہلی مرتبہ آیا اور یہ سب باتیں کرے جا رہا ہے، لیکن ہوتا ہے بھائی کبھی کبھی بیوی سے کسی کو اتنی تکلیف بھی ہوتی ہے نا۔ اللہ ہم ساری ماں بہنوں کو، بیویوں کو صراط مستقیم اللہ میرے کو آپ کو آمین بولو نا عطا فرماوے۔ کو معلوم ہے نا ایک عورت کی شادی ہوئی، بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی، کھانا نہیں پکاوے، یہ اسی لیے نہیں کرتا ہے بھائی، بولو نا ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اب وہ کھانا پکانا سیکھا ہی نہیں تھا ماں کے گھر سے، تو اب یہاں پہ آ کے کیسا؟ اور بڑا گھر تھا، اب شوہر کو کہہ دیا کہ بھائی میں کھانا پکانا میرے کو آتا نہیں ہے۔ اب کئی سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے کہ بچہ بھی ہو گیا، بچہ بڑا بھی ہو گیا، بچہ اسکول بھی جانے لگا، مکتب بھی جانے لگا، مگر اس کو کھانا پکانا اور شوہر کبھی کبھی بولے کب تک ہم باہر ریسٹورنٹ کا کھانا کھائیں گے، کب تک باہر کوئی کیٹرر کا کھانا کھائیں گے، کب ایسا ہوگا کہ تو کھانا بنائے گی۔ اب ایک دن یہ جوش میں آئے اور اس نے حلوہ بنایا۔ کیا بنایا؟ بڑا پیار بھر کے، اور پھر اس کے بعد میں شوہر کے انتظار میں رہی۔ جیسے شوہر اندر انٹر ہوا نا، کہا تم کہتے ہو نا میں کھانا نہیں بنا سکتی، میرے کو کئی سال ہو گئے یہ گھر میں آ کے، آج میں نے حلوہ بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور شوہر بھی خوش ہو گیا کہ بہت اچھا تو نے آج حلوہ بنایا، لیکن وہ حلوہ چونکہ پہلی بار بنائی تھی اس نے، تو وہ شوہر نے یوں لیا، چمچی لیا پیالے میں رکھا، پھر چمچی لیا پیالے میں رکھا۔ اب جب کھانا شروع کیا تو معلوم نہیں وہ حلوہ کیسا تھا، منہ میں چپک گیا۔ حلوہ تیرے کو ہوا کبھی ایسا؟ اور منہ میں چپک گیا۔ اب وہ منہ میں چپکا، دانت میں چپکا، زبان پہ چپکا، ہونٹوں پہ چپکا، تو اس نے فوراً کہا بھائی میری بیوی تو نے یہ حلوہ برابر نہیں بنایا، اتنا خراب حلوہ بنایا، یہ حلوہ پیٹ میں تو جاتا ہی نہیں، گلے تک بھی نہیں جاتا، یہ کبھی دانتوں میں چپکتا، کبھی زبان پہ چپکتا، کبھی ہونٹوں میں چپکتا، یہ کر کے اس نے پیالہ رکھ دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ بیوی تو منہ چڑھا کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں اس کا بیٹا آیا، وہ اسکول وول سے آیا ہوگا، آ کر کہنے لگا ممی میرے کو بہت بھوک لگی۔ تو ممی نے کہا تو تیری ماں نے حلوہ بنایا ہے، اور یہ کہہ کر وہ تو بیگ لے کر اوپر چلا گیا اور کہا ممی میرے کو اوپر حلوہ پہنچا دو، میرے کو اوپر حلوہ۔ اب ممی نے یہاں سے بھیجا ایک پیالہ حلوے کا، ختم، کھا لیا، بولو کھا لیا۔ تھوڑی دیر میں اوپر سے آواز دیتے ہیں ممی دوسرا بھیجو، تو دوسرا پیالہ گیا، پھر آواز آتی ہے ممی تیسرا بھیجو، تو ممی ابھی جوش میں آئی، اپنے ہسبینڈ کو دیکھو میرا بیٹا دیکھو 2 پیالے کھا گیا، تیسرا پیالہ مانگ رہا ہے، اور تم نے 2 چمچ کھائے، تمہارے ہونٹ میں چپکا، دانتوں میں چپکا، معلوم نہیں تم کو کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ محبت ہے میرے بیٹے کی، میرے سے محبت ہے۔ پھر آواز آتی اوپر سے ممی 3 پیالے ختم ہو گئے، چوتھا بھیجو۔ تو ماں کو بھی ڈر لگا کہیں میرے بیٹے کے پیٹ میں درد تو نہیں ہوگا، کہا بیٹا اتنا کیوں کھاتا، تیرے پیٹ میں درد ہوگا۔ تو اوپر سے کہتا کھا رہا ہوں، میری چوپڑی پھٹی ہے، چپکا رہا ہوں، اب ایک چوپڑی باقی رہ گئی، وہ چپکا لوں تو بات ختم ہو جائے۔
تو اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے وے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ تھوڑا ہنس لو تو تھوڑا اچھا لگے, تاکہ ابھی میں آخری پوائنٹ پہ آ جاؤں. توا گھر میں تو روٹی پکا لے وے, اس لیے میں نے ہنسایا. اب آخری 2 بات میرے کو میری ماں بہنوں کو کہنا ہے. ایک بات یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے دیا ہے, دینے والا کون؟ اور جب اللہ دے تو شکر ادا کرنے کا, کیونکہ آج ہم کو معلوم ہے کتنے ننگے, کتنے بھوکے, کتنے پیاسے, کتنے تڑپے ہوئے. ابھی آج ہی دیکھو نا احمد آباد میں اتنی طوفانی بارش ہوئی ہے کہ ابھی احمد آباد سے مجھے بتایا کہ کتنے جھوپڑے بہہ رہے باقاعدہ بہہ رہے. اب سوچو کہ جو لوگ جھوپڑے میں رہتے ہوں گے, جو وہ اپنا جھوپڑا بہتا ہوا دیکھتے ہوں گے, اپنا سامان, اپنی چارپائی, اپنی الماری, اپنے کپڑے, تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے یہاں کورونا آیا, چکن گنیا آیا, ڈینگو آیا, ہمارے یہاں پہ آسمانوں سے پانی آیا, زمین سے پانی آیا, کبھی صورت میں زلزلہ آیا, کبھی بھوکم آیا, لیکن وہ مولا اللہ کا کرم ہے, کوئی رات اس نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی اس نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اس لیے ہم کو بہت شکر کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے ہماری ماں بہنوں کے, آج اگر کباٹ کو کھولو, کوئی ماں بہن آپ کو شاید اکا دکا کوئی ملے تو ملے, باقی میرے کو نہیں لگتا, لیکن کم سے کم 8-10 جوڑ تو کپڑے ہوں گے. ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور کسی کے تو یوں کھولو تو پورے کباٹ کے کباٹ بھرے. لیکن گھر میں دیکھو نا تو وہ عورت وہی میلا کچیلا, بدبو والا وہ کپڑا. اب شوہر آ رہا ہے گھر میں, بھائی شوہر تھکا آیا. آپ کو تعجب ہوگا, ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس, کتنے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے احب ان تتزین لی, کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ہمیشہ اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں گھر میں آؤں تو میری بیوی اچھا کپڑا پہنی ہو, صاف ستھرا کپڑا پہنی ہو اور مزین ہو کے میرے سامنے آوے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں میری بیوی کو دیکھ لوں گا, عبداللہ ابن عباس کہتے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو صاف ستھرا اور ایک دم اچھے کپڑے میں اور اچھی تیار ہو کر اگر دیکھ لے وے تو بہت کم امکان ہے کہ اس کی آنکھ پھر کسی دوسری عورت کی طرف اٹھے. یہ عبداللہ ابن عباس جیسے صحابی کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں آؤں تو میری بیوی کے کپڑے صاف ستھرے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بیوی کے کپڑے, اللہ توبہ. ہاں, اور اگر یہی بیوی کو بولو کہ شادی میں جانے کا, اس کے لیے الگ سے گاؤن تیار ہوگا, اس کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا ہوگا, اس کے لیے معلوم نہیں کیا کیا بالوں پہ کلر کروانا ہوگا, کبھی مہندی لگانا ہوگا, کبھی نیل پالش لگانا ہوگا. کیوں بھائی؟ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, شادی کسی اور کی ہو رہی ہے اور یہ تیار ہو کے جا رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو تیار ہونا تھا اپنے شوہر کے واسطے, شوہر کے واسطے تیار نہیں ہوئی تو یہ کس کے واسطے تیار ہو رہی ہے؟ کس کو دکھانے کے واسطے تیار ہو رہی ہے؟ ارے چلو ہم نے مانا کوئی اور مرد کو دکھانے کے واسطے تیار نہیں ہو رہی ہے, لیکن ساری عورتوں کے بیچ میں یہ فخر کرنا چاہتی ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہے, میری لپسٹک اچھی ہے, میرا بیوٹی پارلر اچھا ہے, میرا فیشن اچھا ہے, میں نے جو کام کروایا ہے وہ بیوٹی کا وہ اچھا کام کروایا. ارے عورتوں کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہی تیار ہوتی اور اپنے شوہر کو کہتی کہ آپ کے واسطے میں ایسے تیار ہوئی ہوں, اور شوہر ایک مرتبہ کہہ دے میں تجھ سے راضی ہوں, اللہ بھی آسمانوں پر کہے جا میری بندی میں تجھ سے راضی ہو گیا. حدیث میں کیا آیا؟ شوہر کی فرما برداری کرو. بولو آیا کہ نہیں آیا؟ شوہر کی, بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسجد احد لاحد لو امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے حرام, کوئی کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکے یہ حرام, سجدہ کرنا کسی کو یہ حرام, عبادت والا سجدہ بھی کسی کو حرام, تعظیم والا سجدہ بھی حرام. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ہر بیوی کو حکم دیتا, اگر اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ روز صبح شام اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. تو تیار ہونا شوہر کے واسطے ہوا یہ عبادت, اور تیار ہونا لوگوں کو بتانے کے واسطے ہوا یہ ضلالت. اور پھر گھر میں آ کے بولے کہ میرا شوہر میری نہیں سنتا, میرا شوہر میری بات نہیں مانتا. تو غیروں کے واسطے تیار ہوئی تھی, اپنے شوہر کے واسطے کب تیار ہوئی تھی؟ خیر یہ سب بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پوری امت کی عورتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات میری ماں بہنوں کو کہوں گا اور بات کو ختم کروں گا کہ دیکھو میری ماں بہنیں,
وہ الگ بات ہے، ہمارے مفتی حفظ الرحمان صاحب آتے ہوں گے، مسائل بیان کرتے ہوں گے اور بہت ساری باتیں ہوگی. آج میرے بھی دماغ میں دل میں جو باتیں آئی وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی. لیکن اگر کامیاب ہونا ہو نا تو دو کام، بولو کتنے کام؟ جو شروع میں نے کہا تھا، ایک تو یقین، کس پر؟ لا الہ. ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہوا، بولو کرنے والا کون؟ جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اور جو آئندہ ہوگا، بولو کرنے والا کون؟ یہ ابھی آج صبح میں دیکھو، آج صبح میں لگ رہا تھا کتنی دھوپ ہے، کتنی دھوپ ہے، کتنی دھوپ ہے، اور پھر آسمان سے پانی آیا. بولو پانی آیا، کوئی روک سکا؟ ارے بھائی آسمان سے پانی آتا میں اور آپ روک سکتے؟ نہیں. اور اگر نہیں آوے تو کوئی پانی لا سکتا؟ اللہ نے کہا ہر جگہ میری قدرت ہے، ہر جگہ میری طاقت ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی اتاروں کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور اللہ کہتے اگر میں روک لوں فلا مرسل له من بعدی، کوئی اتارنے والا نہیں. تو آسمان کا اور پانی کا اور آنے والا ایک ایک قطرہ ہمیں بتاتا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ایک تو یہ کام کرنا، اور ایک آخری کام میں بتا رہا ہوں میری ماں بہنیں، آج سے ارادہ کرو کہ آپ کے شوہر، آپ کا بیٹا، کیونکہ گھر میں اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا ایک بول ہوتا ہے اور اس کے بول کے اوپر پورا گھر کنٹرول میں آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورت اگر کبھی ضد پہ اتر جاتی ہے ضد پہ، تو وہ کام ہو جاتا ہے. جیسے عورت کہیں پڑوس میں گئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں بہت اچھا کباٹ ہے، ہاں، یا چلو اس نے کسی اور کے پاس موبائل دیکھا، بہت اچھا موبائل ہے. اب شام کو جب شوہر آیا تو اس نے کہا او میں گئی تھی وہاں اور رقیہ کے گھر پہ گئی تھی اور اس کے پاس بہت اچھا موبائل ہے اور وہ بھی آفر میں آیا ہوا ہے. پھر شوہر نے کیا کہا، وہ رقیہ کا شوہر اچھا کماتا دھماتا ہے، اس کی دکان چلتی ہے، اپنے اوپر حالات ہے، ہم یہ موبائل لا، بولو لا، دیکھنا میں حدیث کی اس میں بتا رہا ہوں، ہم لا نہیں سکتے. اچھا یہ بیوی کیا کرے گی معلوم ہے؟ بیوی کیا کرے گی؟ کچھ بولے گی نہیں، بولو کچھ بولے گی نہیں، لیکن منہ چڑھایا ہوگا، منہ چڑھا ہوگا، اتنا منہ چڑھا ہوگا کہ، اور منہ چڑھا بھی ایسا ہوگا کہ کوئی یعنی یہ عورت بہت ماشاءاللہ ہوشیار ہوتی ہے، وہ ایسا یعنی اگر شوہر کھانا مانگے نا تو لا کر کھانا دے دے. اگر شوہر کہے میرا کپڑا دے دو، کپڑا دے دیا، آئرن کر کے استری کر کے کپڑا دے دو تو وہ کپڑا دے دیا، ٹاول دے دو تو ٹاول دے دیا. اور منہ ایسا کیسا چڑھا ہوا تو شوہر بیچارہ کبھی پوچھے بھی تو کھائے گی؟ نہ میرے کو نہیں کھانا ہے. ابھی کیا بولے گی معلوم ہے؟ میرے کو تو یہ گھر میں 25 سال ہو گئے لیکن ایک دن بھی میں نے گھر میں سوکھا نہیں دیکھا. حالانکہ جب آئی تھی تو 40-50 کلو کی تھی، 80 کلو کی ہو گئی، تو وہ سکھ کا دن نہیں دیکھا. تو یہ ہوا کہاں سے سب کچھ؟ لیکن خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو ایک صلاحیت دی ہے. اب دیکھو وہ 2-3 دن منہ چڑھا دی، چوتھے دن شوہر گھر میں آئے گا نا، آنے کے ساتھ بولے گا چل تیار ہو جا، کیوں؟ موبائل لینے جانا ہے، آفر میں آیا ہے. تو کہے گی 3 دن پہلے میں نے بھی تو کہا تھا. وہ اس وقت نہیں سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آ گیا. اس کو موبائل دلائے گا، وہ عورت آرام سے موبائل لے کر گھر میں آئے گی. کاش یہ وہ حدیث کی طرف دماغ جاتا. ہمارے نبی نے فرمایا اذهب للب الرجل الحازم. ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورتیں جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے کمزور ہے لیکن عقل سے عقل والے مرد کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے، بہت سے عقل مند مردوں کی عقل کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو کاش یہ جب صلاحیت اللہ نے دی ہے اور ہمارا تھوڑا منہ چڑھانے سے 3 دن کے بعد موبائل آ گیا، تو اگر ہماری ماں بہنیں خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھے اور شوہر کو بھی کہیں نماز پڑھ، اور شوہر ایک دن فجر کی نماز نہ پڑھے، تھوڑا سا منہ چڑھا دے، تھوڑی سی ایکٹنگ کر لے، دوسرے دن پھر اس کو کہے، پھر نہیں پڑھے تھوڑی سی ایکٹنگ کر لے. میں صحیح کہتا ہوں، تیسرے دن شوہر خود کہے گا اے اٹھا دینا نا، صبح میں موبائل میں الارم رکھنا نا. اور تیسرے دن جب اٹھا دے اور شوہر وضو کرے، 2 رکعت سنت پڑھے، پھر مسجد میں جا کے 2 رکعت فرض پڑھے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھ کے نکلتا ہوگا تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہوگا کہ اس نے نماز پڑھ کر اپنی تو مغفرت کروا دی، لیکن اس کو بھیجنے والی اس کی بیوی تھی، اس کی مغفرت سے پہلے میں نے اس کی بیوی کی مغفرت کر دی ہے. تو میری ماں بہنیں، یہ سارے گھر کے جھگڑے، دیکھو میں بتا رہا ہوں، سارے گھر کے جھگڑے ختم ہوئے. اس کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا، بولو 5 وقت کی نماز. روزی میں برکت ہوئے، ہمارا شوہر کا کاروبار دھوم دھام سے چلے، اس کے لیے کیا کرنے کا؟
نماز. موت کے وقت کلمہ چاہیے، اس کے لیے کیا کرنے کا؟ نماز. جنت میں جنت الفردوس چاہیے تو کیا کرنے کا؟ نماز. یہ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا جو حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا. نمبر 2 گھر کے جھگڑے کو ختم کر کے محبت میں لانا تو 5 وقت کی نماز پڑھنا. ہمارے نبی فرماتے موت کے وقت کلمہ چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور آخر میں ہمارے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں داخلہ چاہتے ہو تو بولو 5 وقت کی نماز پڑھنا. اس لیے میری ماں بہن نے جو شروع سے لے کر اب تک بات کہی، اس میں بنیادی بات پہلی والی لا الہ الا اللہ اور آخری والی 5 وقت نماز کی فکر کرنا. اللہ مجھے اور ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.